یہ ایک ایسی جرأت کا مظاہرہ ہے جس سے غیرت الہی ضرور غضب میں آئی، مگر وقت اللہ کا اور آپ کا ذرا جدا جدا ہونا تو ایک پل میں ہے، ہونا یہ بھی ایک پل میں ہے، مگر وہ جو پل جس میں اللہ عمل کرے گا ہو سکتا ہے وہ 25 سال کے وقفے تک چلے جائے۔ As far as the destiny of these nations، اس کے بارے میں قرآن حدیث سب مشترک ہیں، they are sealed but they might take some time۔ As far as دوسرے سوال کا جواب ہے کہ جو آپ نے یہاں رہنا ہے تو اس کی 2 صورتیں، بہت سارے لوگوں کا اگر دل بھی چاہے اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تو وہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ تساہل ان کے پاؤں تھام لیتا ہے، یا ایک عذر پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کے بھی تو ملکوں میں یہ حرکات ویسے ہی ہوتی، then they must suffer one consequence۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، they must suffer one consequence۔ They should not be sure that their children will escape this۔ اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو آپ کو یہ یقین سے کہ your daughters, your sons will not escape this، کیونکہ جو سوسائٹی اتنی بلند بانگ ہو، اتنی بڑی تباہی کا شکار ہو جائے، اتنی مورل فیبرک جس کا ریزہ ہو جائے اور ہر طرف جنون و وحشت و بربریت کا دورہ ہو، اس میں کسی قسم کی گنجائش موجود نہیں ہے، وہ ضرور ان بچوں پہ اثر انداز ہوگی، نوجوان خواتین پہ ہوگی، مردوں پہ ہوگی، اور یہ لعنت مسلسل جس کو آپ برائی سمجھتے ہیں آپ کے گھروں کی دہلیز تک بھی آئے گی اور آپ کے گھروں کے اندر تک بھی آئے گی۔ So the risk is of those parents, those young people کہ جو اس کو اوائڈ کرنا ہے۔ میں ایک لطیفہ صرف آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں امریکہ سے گزر رہا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ، تو مجھے کسی نے، میرا دوست کہتا ہے کہ دعا فرمائیں کہ اس شہر میں مجھے دکان مل جائے، تو میں نے کیوں اس شہر میں کیوں؟ تو انہوں نے کہا بیکاز the whole city is of homosexuals۔ تو میں نے کہا ہے اس سے آپ کو دکان یہاں مل جائے، یہ کیا واحد بات ہے؟ کہتے ہیں نہیں آپ مطلب تو سمجھے میرا، بات یہ ہے کہ ان کو بچے تو ہوتے نہیں ہیں، یہ سارے پیسے خرچ دیتے ہیں، یہاں دکان بڑی اچھی چلتی۔ تو میں نے کہا اچھا، یہ تو میں دعا کر دیتا ہوں کہ تمہیں دکان مل جائے گا، مگر یہ کیا پتا کہ پرسوں تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ تہذیب کے یہ اتنی جلدی اور سرعت سے پھیلنے والا مرض ہے۔ اکارڈنگ ٹو سائیکالوجسٹ یہ واحد مرض ہے انسانوں میں، جنرل سائیکالوجی ہمیں یہ کہتے ہیں 99.99999 if you become accustomed and habitual to it, it will never go out of you except for the accidental and the partial. Anybody who's got accustomed to it will never change۔ 99 میں اس میں شخصیت مسخ ہو جاتی۔ مجھے ایک شخص نے کہا تھا کہ it is natural۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتا کیوں ٹھیک کیوں؟ میں نے کہا الحمدللہ ہم تو چاہتے تم سارے ہی ایسے ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا یار تمہارے آگے تو نہیں کسی نے چلنا، تم آخری نسل ہوگے، زمین تم بدبختوں سے پاک ہو جاؤ گے، مگر اگر پھر تم نے بال بچوں کے لیے واپس خواتین کی طرف جانا ہے تو how are you natural؟ اگر تم نیچرل ہو تو بات اپنے تک رکھو، آگے بڑھو، سارا ملک ہی چاہے تم پہ مشتمل ہو جائے، اتنی تو ہمیں تسلی ہوگی نا کہ 40-50 سال کے بعد زمین تم سے نجات پا جائے گی، because you will not continue۔ بات جیسے یہ جو تم نے بیچ میں رستہ اپنایا ہوا ہے کہ again for kids, children, you again go to women، تو یہ تمہارے اس کانسیپٹ کی کمزوری ہے۔ they are not witty enough to convince۔ اس لیے میں صرف آپ کو دعا دے سکتا ہوں اچھے ڈیسیشنز کی، اور خداوند کریم کے میں حضور یہی کہہ سکتا ہوں کہ بی کیئرفل، بی کاشس، پیشتر اس کے کہ عذاب آئے بھاگ جانا۔
اور کوئی سوال؟ وقت کے بارے تھوڑا جہا دس جی وقت کے بارے اسی وقت کی قدر نہیں کرتے، ہر کام ٹائم نہ نہیں کرتے، لیٹ کر دیں. جناب محترم وقت کیا، دیکھو جی جب ہم پڑھا کرتے تھے نا تو صبح 4 بجے نکلا کرتے تھے، انارکلی کھلی ہوتی تھی. ڈیورنگ مائی پوسٹ گریجویشن انارکلی کھلی ہوتی تھی، چائے وائے پیتے تھے، 6-7 بجے تک دکانیں کھلنی شروع ہو جاتی تھیں. اس مرتبہ میں 11 بجے گیا، انارکلی سے گزرا تو دیکھا ساری بند. وقت اپنے آپ ہی آگے کھسک گیا تو ہم کیا کریں. اب تو صبح 11 بجے طلوع ہوتی ہے. The things have changed. People have changed their habits. Therefore یہاں آ کے زندگی میں جتنا میں تھکا ہوں پہلے کبھی نہیں تھکا تھا. I was accustomed to work 12 hours. But when I reached over here, I just found کہ 18 گھنٹے دن ہے، 1:30-2 بجے فجر ہو رہی ہے، تو کون 1:30-2 بجے تک انتظار کرے گا فجر پڑھنے کا. اینڈ وی آر مسنگ اٹ آل. تو میں آپ کو صرف تحفتاً ایک گنجائش دے رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اقم الصلاۃ علی ذکری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ جب بھی ملے نماز پڑھ لو، تو اصحاب بڑے خوش ہوئے تھے. اس لیے آئی ول ایڈوائز کہ جب بھی ملے نماز پڑھ لو، ڈونٹ مس اٹ. وہ خانہ خالی نہ رہے، 5 پوری ہوں. محترم پروفیسر صاحب، میرا سوال تھوڑا سا ریلیونٹ ہے. قانون معاشرہ کفر پر مشتمل ہو، کیا ان تمام باتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا رہنا جائز ہے؟ دیکھیے، آپ جس حکم کے تحت آئے ہیں وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ خدا نے کہا کہ جب کسی جگہ تمہاری معیشت تنگ ہو جائے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اور جہاں بھی تمہیں اپنا رزق ملے کشادگی سے اسے تلاش کرو. اس کے علاوہ اگر مسلمان اپنے ملک سے باہر نہ نکلتے اور اہل کفر کے پاس نہ جاتے ابتدائی اسلام میں، تو شاید اسلام اتنا پھیلتا ہی نہ، کہ پھر مدینہ اور مکہ میں محصور ہو کے رہ جاتا. تو ابتدائی زمانہ میں دیکھا یہ گیا کہ اللہ کے رسول کے اصحاب گھر سے نکلے، بہت بہت دور گئے. ماریشس میں کون جاتا؟ یہ مبلغ نہیں تھے، اللہ کے رسول کے اصحاب اور تاجر پیشہ لوگ تجارت کرتے کرتے گئے، پورا ملک مسلمان کر دیا. اس وقت ہمارا کلچر بڑا پاورفل تھا. آپ کبھی بھی اس سے نہ ڈرتے. جہاں بھی آپ جائیں گے اس ملک کی معاشرت میں کوئی نہ کوئی نقص ہوگا. جہاں مسلمان معاشرہ نہیں ہوگا وہاں نقص ہوگا. The problem is کہ your culture is not powerful. ایک دفعہ تھوڑا سا آپ کوشش کر کے دیکھو کہ بغیر ضد کے، بغیر جنون کے، بالکل ایک نارمل سے مسلمان آپ بن کے دیکھو. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اتنی قوت و طاقت تو ضرور دے. انڈونیشیا میں کوئی فوجی نہیں اترا، کوئی فوجی نہیں، چند مسلمان گئے. آج دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. اگر وہ اس خیال سے نہ آتے، وہ تبلیغ کے شوق سے بھی نہیں گئے. وہ چند ایک اصحاب وہاں اس لیے چلے گئے کہ تجارت کریں گے موتیوں کی. اور پھر آپ دیکھو کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک پورا 18 کروڑ کا ملک انہوں نے مسلمان کیا ہوا ہے. یہی حال دوسرے جہاں جہاں بھی آپ اسلام دیکھتے ہو وہاں فورسز اس طرح نہیں گئی ہیں سوائے انڈیا کی. مسلم تاجر گئے ہیں، مسلم رزق و روزگار کے لیے گئے ہیں. پھر ان کے کردار کی صلاحیت اور روشنی نے ان معاشروں کو بدل دیا.
آپ غور تو کرو آج کیا ہو رہا ہے. آج یہ ہو رہا ہے کہ یو آر ناٹ گڈ مسلم. آپ کا وہ کردار نہیں ہے, معاف کیجیے گا آپ, وہ کردار نہیں ہے جو پہلے زمانے کے مسلمانوں کا تھا. ہماری عادات و خصائل میں خست ہے, بخل ہے, غیبت ہے. ہم اللہ کے اچھے بندے نہیں ثابت ہو رہے ہیں, الٹا ان کی معاشرے کا اثر ہم پہ ہو رہا ہے, بجائے اس کے کہ